آپ کے نزدیک وہ جو سعودی عرب میں نماز پڑھی جاتی ہے رفع دین کے ساتھ، وہ منسوخ ہو چکی ہے، یعنی کہ وہ غلط ہے، پھر آپ جا کے وہاں پہ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے گھر کے سامنے، مہینہ ڈیڑھ مہینہ آپ کو ماننا تو پڑے گا، یا تو پھر آپ نے پاکستان میں جو پڑھی وہ غلط تھی، یا پھر جو آپ وہاں پڑھ کے وہ غلط ہے. کیونکہ اگر یہاں آپ نے اور پڑھی وہاں اور پڑھی اور پھر واپس آتے ہی آپ نے دوبارہ اپنی والی شروع کر دی، تو مطلب دل میں تو چور تھا آپ کے. میں بیسک اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتا تھا. میں بھی سمجھتا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے نا وہ مطلب رانگ نمبر ہیں، وہ اس طرح سے کہ وہ اپنا ایک فرقہ ایجاد کر رہے ہیں، جس طرح باقی لوگ کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میرا ایک اپنا فرقہ ایجاد ہو جائے. اس کے علاوہ میں تھوڑا بہت سچ بتا دوں عوام کو تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ باقی غلط ہے اور میں سچا ہوں، اس کے بعد ہم ان کے پیچھے چلیں اور اس کے بعد وہ بھی وہی سو کالڈ پیر خانہ اور اس طرح کی پیر مریدی والے چکر میں چلیں. پھر میں نے انجینئر محمد علی مرزا کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. اسٹڈی آج کے دور میں یوٹیوب ہے، یعنی کہ ویڈیوز وغیرہ میں نے دیکھنی اسٹارٹ کر دی اور ہر طرح کی میں نے ویڈیوز دیکھی. یعنی کہ جب بھی مجھے کوئی نیا ٹاپک ملتا تو میں نے اس ٹاپک پہ انجینئر صاحب کو دیکھنا شروع کیا. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی گن پوائنٹ پہ مجھے کوئی چیز بنوائی ہے کہ یار تم اہل سنت والی جماعت سے ہٹ جاؤ. میں نے جب ان کو رمضان المبارک میں مطلب سننا اسٹارٹ کیا تو قرآن کا ترجمہ چونکہ میں پڑھ چکا ہوں اور مزید پڑھ رہا ہوں، تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یار یہ بندہ جو بھی بات کر رہا ہے وہ قرآن پاک کے عین مطابق کر رہا ہے. مطالعہ کرنے سے مزید مجھے ریئلائز ہوا کہ جب یہاں سے کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ وہ کیا کرتا ہے؟ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. جیسے وہ وہاں سے واپس آتا ہے مہینہ ڈیڑھ مہینے کے بعد پھر وہ اپنی نماز میں آ جاتا ہے. مطلب کہ دل میں چور ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نماز غلط تھی یا وہ نماز صحیح تھی. چلو میں مان لیتا ہوں کہ آپ جو یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، جو نماز آپ یہاں پر پڑھتے ہیں اپنے پاکستان کے اندر، وہ ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ سے اللہ راضی ہو رہا ہے. آپ کے نزدیک وہ جو سعودی عرب میں نماز پڑھی جاتی ہے رفع دین کے ساتھ، وہ منسوخ ہو چکی ہے، یعنی کہ وہ غلط ہے. پھر آپ جا کے وہاں پہ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے گھر کے سامنے، مہینہ ڈیڑھ مہینہ آپ کو ماننا تو پڑے گا. یا تو پھر آپ نے پاکستان میں جو پڑھی وہ غلط تھی، یا پھر جو آپ وہاں پڑھ کے وہ غلط ہے. کیونکہ اگر یہاں آپ نے اور پڑھی وہاں اور پڑھی اور پھر واپس آتے ہی آپ نے دوبارہ اپنی والی شروع کر دی، تو مطلب دل میں تو چور تھا آپ کے. دل میں تو آپ کی یہ چور تھا کہ بھائی میں یہاں پہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ اپنی والی نماز چھوڑ کے ان کی والی پڑھوں گا، کیونکہ چھتر کا ڈر ہے مجھے. اور جیسے میں نے اپنا وطن واپس جانا تو بھائی میں نے وہی والی نماز پڑھنی ہے. تو یہاں سے ایک چیز آگے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کی جو نماز عبادات وہ قبول کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر جس دل کے اندر یہ ملال یا چور ہو گئی، یہاں کچھ کر رہا ہوں وہاں کچھ کروں گا، جو میں کر رہا تھا وہ ٹھیک ہے، یہ جو ہو رہا ہے غلط ہے. تو یہاں پر ایک چیز آ گئی. اس کے بعد پھر مجھے آہستہ آہستہ ریئلائز ہوا کہ مثال کے طور پر یہاں پر شاپس بنا دی جاتی ہیں اور ہر شاپس کے باہر لکھ دیا جاتا ہے دیوبندی ہوٹل، اچھا اہل سنت گارمنٹس، اہل حدیث سموسہ کارنر، یا اہل حدیث سپورٹس، یا اہل حدیث ٹوپی ہاؤس، یا کچھ بھی. اس کے بعد شیعہ آئس کریم ہاؤس. آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ بڑے چلاک ہیں. عبادت کے نام پر تو انہوں نے درجہ بندی کر دیا ہے، فرقہ واریت لے آئے ہیں عبادت کے نام پہ، کیونکہ چندے ظاہر ہیں ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں. سرکار چندے والی باتوں کو مذاق مت سمجھیے گا. میں اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ مسجد کی پہلے اینٹ سے لے کر جو امام مسجد ہوتا ہے اس کے گھر کے اسی تک سارے چندہ ہوتا ہے. ورنہ ایک امام سائیکل پہ پھرنے والا آج کے دور میں ٹوٹی فروٹی یعنی کہ ٹوئٹا کرولا گاڑی پہ کیسے گھوم رہا ہے، کھا پی بھی وہ ہم سے اچھا رہا ہے. ملک میں جتنی مرضی مہنگائی ہو گیا، جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، کووڈ جیسے اور جو ہے معاملات آ جائیں، ہم لوگ پستے چلے جائیں گے، لیکن مولوی واحد وہ بندہ ہوتا ہے جس کی زندگی بالکل وہی نماز وہ پڑھا رہا ہے، اسی ترتیب سے اپنی زندگی کو لے کے چل رہا ہے. اس کا لائف سائیکل بالکل اسٹرانگ چل رہا ہے. کیسے چل رہا ہے جناب؟ ملک میں کوئی آفت آئی تو اللہ کو یاد کیا جائے گا، کوئی بیماری سے کوئی فوت ہو گیا تو اللہ کو یاد کیا جائے گا، ایکسیڈنٹ ہوا تو اللہ کو یاد کیا جائے گا. پھر اللہ کو یاد کرنے کے لیے صدقہ ہے. صدقہ کہاں دیا جاتا ہے؟ غریبوں کو. غریبوں سے زیادہ اب جی مولوی مستحق ہے. یعنی کہ ختم دلاؤ تو ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، گھر میں کوئی دم درود کرانا ہے تو ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، مسجدوں میں وہ امامت کرا رہے ہیں ان کو پھر پیسے دیے جاتے ہیں کہ چلو بل بھی بھرے جائیں گے اور یہ اپنا سرکٹ بھی چلاتا رہے گا. یہ مولوی کا ایک سسٹم ہے. پھر وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں 70 80 100 200 جتنے بھی لوگ ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ محلہ اہل سنت کا، یہاں پر اہل حدیث کی مسجد نہیں چلے گی. اہل سنت والی نے مسجد بنائی اور سو کولڈ اپنے آپ کو اہل سنت شو کروایا، فوراً ڈونیشن آنی شروع ہو گئی کہ لالا آپ تو ہماری پارٹی کے بندے ہو اور ہم سے اچھے ہو، چلو یہ چندہ لو، مسجد بناؤ، اے سی وے سی لگاؤ، تم بھی چل مارو، فیملی لے آؤ، مزے کرو.
ایسا ہو سکتا تھا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا, چندے آنا بند ہو جاتے کہ اہل سنت والے محلے کے اندر آپ نے اہل حدیث مسجد بنا دیا, آپ کو جوتے تھپڑ پڑتے ہیں اور وہ آپ کے مقابلے میں مسجد کھڑی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اہل حدیثوں کی مسجد ہے, ہم ان کا پانی ہی نہیں پیتے, ہم اپنی مسجد بنائیں گے. لیکن یہ مسجدوں کے چندے تک تھا. اب یہی چیز جو ہوٹل اور جو آئس کریم اور جو گارمنٹس اس طرح کی چیزوں میں فرقہ واری چلی جاتی تو کیا عوام جاتی؟ سب جاتے؟ کبھی نہ جاتے. جو مسجدوں میں جانا پسند نہیں کرتے وہ کبھی چلا جاتا دیوبندی سموسہ کارنر, یا وہ علیہ شیعہ آئس کریم ہاؤس چلا جاتا. وہ خود کہتا ہے کہ بھائی یہاں پہ تو شیعہ جائیں گے آئس کریم کھانے کے لیے, پتہ نہیں وہ کیا کیا ملاتے ہوں گے, پتہ نہیں وہ گھوڑے کی جھاگ ملاتے ہیں, وہ جو آج کل آپ نے باتیں سنی ہیں گھوڑے کی جھاگ ملاتے ہیں, اپنے مرے ہوئے بندے کا پانی ڈال کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. بھائی ہم تو نہیں کھاتے. وہ جس طرح نیاز وغیرہ آتی ہے, نیاز پہ تو ہم بڑی انگلی اٹھا لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے نیاز نہیں کھانی, کیونکہ ان کے نیاز میں ہم نے سنا ہے اپنے بڑے بزرگوں کا جو مر جاتے ہیں ان کا پیٹ کا پانی اور پتہ نہیں کیا کچھ ولگیرٹی ہم نے سنی ہے. یار نبی کے گھرانے سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, جتنا وہ نبی کے گھرانے کو مانتے ہیں نا, خدا کی قسم کوئی جماعت کوئی فرقہ نہیں مانتا. 3 صحابہ کو تو مانا جاتا ہے. نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق, نمبر 2 حضرت عمر فاروق, نمبر 3 حضرت عثمان. یہاں تک تو میں ان کو مانتا ہوں. حضرت علی کا نام صرف اس لیے لے لیتے ہیں تاکہ کوئی بیٹھ کے یہ نہ بولے کہ بغض علی رکھا ہوگا, کیونکہ میں نے بولا نا کہ یہاں کی عبادت اور یہاں کی عبادت میں بہت فرق ہے.